3 जनवरी 2026 صبح کے 4 بجے جب دنیا سو رہی تھی، وینزویلا کے دارالحکومت کارسا دھماکوں سے گونج اٹھا۔ جس بات کا ڈر صدیوں سے تھا وہ حقیقت بن گیا۔ آپریشن ایبسولوٹ ریزالو محض چند گھنٹوں میں لیٹن امریکا کی سب سے بڑی ملٹری قوت ڈھیر ہو گئی۔ پریزیڈنٹ نکولس میڈورو کو گرفتار کر لیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ڈکٹیٹر کی خاتمے کا دن تھا، مگر سچ یہ ہے کہ یہ جنگ ایک شخص کے خلاف نہیں تھی۔ یہ جنگ تھی اس کالے سونے کے لیے جو اس زمین کے سینے میں قید ہے۔ اصلی کھیل سمجھے۔ وینزویلا کے پاس 300 بلین بیرل سے زیادہ کا آئل ریزروائر ہے۔ اتنا تیل کہ اگر یہ ملک چاہے تو پوری دنیا کی رگوں میں خون بن کر دوڑ سکتا ہے، لیکن یہی تیل ان کے لیے لعنت بن گیا۔ دنیا کو بتایا گیا کہ یہ حملہ انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس کے لیے ہے، مگر کیا امریکہ کو واقعی ان غریبوں کی فکر تھی جو کچرے سے کھانا ڈھونڈنے پر مجبور تھے، یا پھر ان پائپ لائنز کی تھی جو 10 سال سے خشک پڑی تھی؟ یو ایس اکنامی کو نیا خون چاہیے تھا اور وینزویلا کے پاس وہ خزانہ موجود تھا۔ اس انوینشن کو جاننے کے لیے ہمیں بہت ہی پیچھے جانا پڑے گا۔ 1999 شروع ہوئی یہ جب ہیگو سیویز نے اقتدار سنبھالا۔ اس نے امریکہ کمپنیز کو نکال باہر کیا اور تیل پر عوام کا حق جتایا۔ امریکہ نے اسے اکنامک وار قرار دیا۔ 2013 میں سیویز کی موت کے بعد میڈورو نے یہ جنگ جاری رکھی، لیکن واشنگٹن نے وینزویلا کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ سینکشنز نے ملک کو کنگال کر دیا۔ لوگ کچرے سے کھانا ڈھونڈنے پر مجبور ہو گئے، مگر میڈورو نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ امریکہ کی چاہت تھی کہ یہ ملک اتنا ٹوٹ جائے کہ جب ان کی فوج داخل ہو تو لوگ انہیں دشمن نہیں مسیحا سمجھے۔ اتہاس گواہ ہے، امریکہ وہاں کبھی نہیں جاتا جہاں زمین کے نیچے کچھ نہ ہو۔ آپ کو عراق یاد ہوگا، لیبیا یاد ہوگا، اب وینزویلا بس اس لسٹ کا نیا نام ہے۔ 2026 کا یہ حملہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ میڈورو پر $1.5 کروڑ کا انعام رکھا گیا، انہیں نارکو ٹیررسٹ کہا گیا، اور آج میڈورو نیو یارک کی ایک جیل میں بند ہے۔ لیکن سوچئے، کیا ایک شخص کو ہٹانے کے لیے پوری ملک پر قبضہ ضروری تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ واشنگٹن کو فکر تھی کہ چائنا اور ایشیا اس تیل پر قبضہ نہ کر لیں۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے صاف کر دیا کہ ساؤتھ امریکہ ان کا گھر ہے اور یہاں وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہ ڈیموکریسی کی جنگ نہیں تھی، یہ پرانی حکومت کی واپسی تھی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ تیل کی قیمتیں شاید گر جائیں گی، امریکہ کمپنیز کے بینک اکاؤنٹس بھر جائیں گے، لیکن وینزویلا کے لوگوں کا کیا انہیں واقعی آزادی ملی ہے یا صرف ان کا مالک بدل گیا ہے؟ دنیا اس وقت خاموش ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے؟ اگلا ڈکٹیٹر کون بنے گا؟ جس کے پاس تیل کا خزانہ ہوگا۔ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ یہ انصاف تھا یا صدی کی سب سے بڑی ڈکیتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگلی بار جب آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول بھروائیں تو سوچئے گا ضرور اس کی قیمت کیا ہے۔